اب اس میں ہمیں خالی اپنی موت ہی دکھ رہی ہے تو اور کچھ نہیں، خالی یہی رات کو کلمہ طیب ریسائٹ کرو اور انتظار کرو اپنی باری کا. تو کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنی پوری رات کو سمجھو ریسائٹ کرنا ہی پڑتا ہے، جب کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا باہر کس جگہ گر رہے ہیں. یہاں پہ جب یہ فائرنگ ہوتی ہے تو وہ موٹار آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ باہر سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب ہم یہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون سا گولہ گرنے والا ہے. اب خوف میں رہتے ہیں. ہمارا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. پہلے ہوتا تھا 98 میں، جیسے والد سے سنتے تھے، والد دادا سے سنتے تھے. اس وقت اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت وہ سامنے آ کے دیکھ سکتے. یہاں پہ ہمارے مال مویشی ہیں پورے، کچھ گھر بار ہے. اب دل نہیں مان رہا ہے، ان کا بھی نہیں مان رہا ہے. میں نے بہت کوشش کی تھی اپنی فیملی کو، کھانے کا دل نہیں آتا ہے. اب سمجھو من بھرا ہوتا ہے اندر سے، کچھ دل میں بے چینی جیسی ہے، تو وہ سمجھو اب کرنا پڑتا ہے. جو نردوش مر رہا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ یہاں پہ جو بچہ مرے گا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے پہلگام کہاں پہ ہے، کیا ہوا ہے، کون سا اٹیک ہوا ہے. اڑی میں اس وقت میں موجود ہوں، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پیچیدہ حالات ہیں جموں کشمیر کے بارڈر ایریاز کے. کئی سارے لوگ جو ہیں اس وقت بارڈر ایریاز کے جو نزدیک رہتے ہیں انہیں دوسری جگہ شفٹ کروایا گیا، مگر جو بارڈر کے نزدیک رہ کر جنہوں نے ابھی تک شفٹ نہیں کیا ان لوگوں کا کیا کچھ حال چال ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. آپ کو بتا دوں کہ اڑی آپ بھی جانتے ہیں کہ حال ہی میں جس طریقے سے گزشتہ رات جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے، چاہے وہ بات کریں کئی سارے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، کئی ساری جگہیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک نوجوان ہیں جن کا نام عابد ہے، جو کہ اڑی میں رہتے ہیں. عابد، کیا کچھ حالات ہوتی ہیں یہاں پر؟ حالات تو سمجھو آپ جیسے ہم گولے کا انتظار کر رہے ہیں وہ کب ہمارے اوپر گرے گا. جیسے دن کو نارمل سی تھی یہاں پہ پوری، کوئی یہ ہلچل نہیں تھی. جیسے شام ہونے لگتی ہے تو گولہ باری سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ تھوڑا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے، سائرن کی آوازیں. تو یہاں کے لوگ بہت خوفزدہ ماحول میں رہتے ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ تھوڑے جو نیچے انڈر گراؤنڈ جو روم وغیرہ بنائے اس میں جا کے چھپ جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ جب یہ فائرنگ ہوتی ہے تو وہ موٹار آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ باہر سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اچھا، اب ہم یہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون سا گولہ گرنے والا ہے. اب خوف میں رہتے ہیں. بہت ہی خوف ہے. پاکستان کی طرف سے جو شیلنگ کی جا رہی ہے اس میں کتنے مکان ڈیمیج ہوئے ہیں، کہاں کہاں پر ہوئے ہیں؟ جیسے لگاما میں تو 2-3 شاپ ڈیمیج ہوئی ہیں. ڈیمیج کیا، وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے، نیست و نابود کر. جیسے وہاں پہ کبھی کوئی شاپ تھی ہی نہیں. اچھا، ایسے حالات ہیں. اور جو مکان ہیں 2-3 وہاں جلیں. یہاں ایک دیار ہے وہاں پہ 10 تحفے ایک ساتھ لگی ہیں. اچھا، یہاں تھوڑا دور ہے یہاں سے جی 10، تو اس میں بھی بہت سارے مکانوں کو ڈیمیج ہوا ہے. ایک پورا نیست و نابود ہو گیا ہے. اور بہت ہی خوف زدہ رہتا ہے یہ ماحول آپ لوگوں کے حد سے زیادہ خوف زدہ، کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. پہلے ہوتا تھا 98 میں، جیسے والد سے سنتے تھے، والد دادا سے سنتے تھے. اس وقت اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت وہ سامنے آ کے دیکھ سکتے تھے. آج تو سمجھو سامنے آنے والے وہ حالات ہی نہیں ہیں. آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کی فیملی کیوں یہاں پر چھوڑ کر نہیں گئی؟ کئی سارے لوگ بارہمولہ شفٹ ہو گئے. یہاں پہ ہمارے مال مویشی ہیں پورے، کچھ گھر بار ہے. اب دل نہیں مان رہا ہے، ان کا بھی نہیں مان رہا ہے. میں نے بہت کوشش کی تھی اپنی فیملی کو شفٹ کروں سری نگر یا بارہمولہ. اب نہیں مان رہے ہیں، بول رہے ہیں دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو اب پھر بات کروں گا صبح اگر رات گزر گئی تو. بھروسہ ہے رات گزر جانے؟ ابھی تو بھروسہ خالی اللہ کی ذات پہ ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آپ نوجوان پیڑھی ہیں، کیا کچھ خیالات رہتے تھے آپ کے؟ خیالات سوچ وغیرہ تھی کیا؟ خیالات یہی تھا کوئی ایگزام کریک کریں گے. جیسے میں نے فارمیسی کی تھی، اب میں سوچ رہا تھا کہ جی پیڈ کا ایگزام ہے وہ بھی کریک کرنا تھا. اور یہ میں نے شپائی فارما میں فارم بھرا تھا اس کے. اب ان دنوں تو سمجھو سب کچھ بھول گیا ہے. سمجھو تو اپنا تھرڈ پرسن ہے، کوئی کام کار ہی نہیں رہی، کچھ نہیں. خالی یہی رات کو کلمہ طیب ریسائٹ کرو اور انتظار کرو اپنی باری کا. تو کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنی پوری رات کو سمجھو ریسائٹ کرنا ہی پڑتا ہے، جب کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا باہر کس جگہ گر رہے ہیں.
जैसे मोटारों की आवाज़ें आती हैं तो मकान पूरे वाइब्रेट होते हैं। फुल वाइब्रेट। तो रूटीन क्या रहता है, कितने बजे खाना वाना खाकर आप शिफ्ट कर लेते हैं? खाना तो जल्दी खाना पड़ता है, चाहे पेट की इजाज़त हो या ना हो, फिर भी खाना पड़ता है। खाने का दिल नहीं आता है, आप समझो मन भरा होता है अंदर से, कोई दिल में बेचैनी जैसी है तो वो समझो आप करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली भी है, आप ज़्यादा सीरियस भी हो जाएंगे तो जो बच्चे हैं उनको भी दिलासा देना पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है आपके दिमाग पे, आपके तवज़ुन पे, आपकी सोच विचार पर इन चीज़ों से? समझो टोटली कुछ है ही नहीं, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए, जैसे दो मुल्क आपस में कुछ बातचीत कर लें। अब जो ये दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, वो बोलते हैं अटैक करो, जो आम पब्लिक है वहाँ की, उनको कम से कम देखना चाहिए हमने बॉर्डर के लोगों के लिए क्या करें। मुतासिर तो हम हो रहे हैं, मकान हमारे उजड़ रहे हैं, 20-20 लाख के मकान हमारे उजड़ रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी जल रही हैं। बड़ी मेहनत करके मकान वगैरह बनाते हैं। सब कुछ मेहनत करके, जैसे दुकानें जल रही हैं, उसमें जो सामान जल रहा है किसका जल रहा है? किसी ने कैश रखा है अपना, किसका जल रहा है? हमारा ही जल रहा है, और कौन करेगा ये? जो पाकिस्तान शेलिंग करता है वो सीधे इस एरिया पर आपका टारगेट होता है। जैसे आपको पता ही, उड़ी एक बोतल है जी, ये तीनों साइड से गिरा हुई हुआ है। एक इसको बारामूला साइड से निकलने का रास्ता है, इसको तीनों साइड से समझो हम बोलेंगे हम यहाँ पे सेफ हैं, पर नहीं, उड़ी में हम 0% सेफ हैं हर जगह, क्योंकि ये पूरी तीनों साइड से आ रही है, यहाँ पे हम कुछ भी सेफ नहीं है। अब इसमें हमें खाली अपनी मौत ही दिख रही है, तो और कुछ नहीं। घर वाले डरे हुए हैं? हद से ज़्यादा सर। माल मवेशी कहाँ रहते हैं? माल उनका मवेशी ख्याल रखा जाता है बराबर? उनका बराबर ही, क्योंकि जैसे इंसान की हर चीज़ को अपनी जान की पड़ी हुई है, अब सबका ख्याल रख के चलना है। तो खैर आप थे हमारे साथ मौजूद, क्योंकि हालात पेचीदा हैं और हमने भी चाहा कि जर्नलिज़्म का जो सबसे अहम चीज़ होता है कि आप दिखाएं कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है, लगातार गोलाबारी कर रहा है, जिसकी वजह से सिविलियंस टारगेट बन रहे हैं। चाहे वो पुंछ की बात करें, उड़ी सेक्टर की बात करें, तो लोगों के दिमागों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी रणनीति चला रहा है या ओवरऑल जो हिसाब बने उसको लेकर सोचा ज़रूर कि एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाए, ताकि इन लोगों का भी जो एक ओपिनियन है, एक जो सोच विचार है वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।